رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت تراویح جو کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو، عملاً بھی قولاً بھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشہ عمل رہا ہو، آپ نے اس کو پابندی کے ساتھ اختیار فرمایا ہو اور اس کو ادا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر تاکید بھی فرمائی ہو، تو اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ چونکہ تراویح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ ادا فرمائی، حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پابندی کے ساتھ ادا فرمائی، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان سب حضرات نے اس کو پابندی کے ساتھ ادا فرمایا، اور اس کے لازمی ہونے پر اس پر مواظبت اختیار کرنے پر صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے جو اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، تو اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اور اس کو علی الکفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی یا محلے میں اسی کی جماعت ہونا ضروری ہے۔ اگر ساری بستی والے یا سارے محلے والے اس کو بغیر جماعت کے ساتھ اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو ہر بستی میں، ہر محلے میں اس کی جماعت کا اہتمام ہونا ضروری ہے اور اس کو نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا کوئی عذر ہو، جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، یا سفر میں ہے یا کوئی بھی مجبوری ہے، تو اس کے لیے علیحدہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات آتی ہے تراویح کا وقت۔ تراویح کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی تہجد کے وقت تک اس کا ساری رات وقت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو وہ ساری رات ہی تراویح میں گزار دیتے تھے، عشاء کے بعد سے شروع کرتے اور صبح تک تراویح پڑھتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں اور آپ گناہوں سے معصوم ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، تراویح میں ساری رات کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ذات کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اور تراویح کو تراویح کہتے بھی اس لیے ہیں کہ تراویح کا معنی یہ ترویہ سے ہے، راحت سے ہے، یعنی آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، اور یہ نماز ساری رات جاری رہنا، اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جس طریقے سے پڑھتے تھے وہ طریقہ یہ تھا کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا راحت کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کوئی چیز کھا پی لیتے تھے، کوئی سکون کرتے تھے، تو پھر جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگاتے تو اتنی دیر سکون کرتے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسری 4 رکعت پڑھتے، پھر جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگتی تو پھر بیٹھ جاتے اور پھر اگلی 4 رکعت پڑھتے۔ تو اس طرح سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر حضرات صحابہ کرام جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ اور آج کل ہماری مساجد میں تراویح کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ جلدی کی جاتی ہے۔ صرف چند ایک مساجد ہیں کہ جہاں پر تراویح کی نماز اس طرح صحابہ کرام والے طریقے پر پڑھی جاتی ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر ساری رات میں وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ صرف چند ایک مساجد ہیں، جبکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 رکعتوں کے بعد وہ جو تسبیح تراویح والی مشہور دعا ہے وہ بھی بمشکل پڑھتے ہیں اور پھر اگلی 4 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جائے تاکہ رمضان المبارک کی رات عبادت میں گزر جائے۔ اور اس کے بعد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تراویح جو ہے کس طرح پڑھی جاتی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس وقت آتا ہے کہ تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، عشاء کے فرض پڑھے جا چکے ہوتے ہیں، لوگوں نے عشاء کے فرض پڑھ کر تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ لیٹ پہنچا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ آتے ہی تراویح میں شامل ہو جائے، تو یہ پہلے اپنی علیحدہ فرض نماز پڑھے گا عشاء کی۔ جب عشاء کی نماز فرض اپنے ادا کر لے گا تو اس وقت تراویح کے اندر شامل ہو جائے گا، تو جتنی تراویحاں پڑھ سکے گا وہ لوگوں کے ساتھ پڑھ لے گا جماعت کے ساتھ، باقی جو ہے وہ علیحدہ ادا کرے گا۔ اور
عشاء کے فرض پڑھے بغیر ہی تراویح میں شامل ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور آگے صحابہ کرام کے زمانے میں تراویح جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس کو چھوڑ دیا، یعنی جماعت کو چھوڑ دیا، تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اس وجہ سے کہ کہیں اگر جماعت کے ساتھ تراویح جو ہے پڑھتے رہیں تو کہیں فرض نہ ہو جائے امت پر شفقت فرماتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح تو پڑھی جاتی رہی، لیکن اس قدر اہتمام کے ساتھ جماعت والا نظم کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام یا علیحدہ پڑھ لیتے یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں علیحدہ علیحدہ کرا لیتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی غفلت سستی دیکھی، اور پھر بعد والے جو لوگ آنے تھے تو ان کی غفلت اور سستی تو ظاہر ہے اس وقت کے موجودہ لوگوں سے بھی زیادہ ہونی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی، تو آپ نے تراویح کی ایک مستقل بڑی جماعت کی شکل میں اس کو ادا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تراویح کی نماز ادا کروائی، اور تراویح کو ایک اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کروایا، یعنی تراویح کو واجب یا فرض قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر واجب یا فرض قرار دیتے تب تو دین میں زیادتی ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کا اتنا بڑا اہتمام نہیں فرمایا، آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ واجب یا فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تراویح کی جماعت کو فرض یا واجب نہیں قرار دیا، سنت موقدہ ہی رہنے دیا، سنت موقدہ علی الکفایہ ہی رہنے دیا، لیکن سنت موقدہ بھی تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس کو بھی تو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے کہ سنت موقدہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہی بات عملاً سمجھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین طریقے کے ساتھ عظیم الشان جماعت کی شکل میں صحابہ کرام کو اس تراویح کو ادا کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر، کہ جن کے فیصلے پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں، اس بہترین فیصلے کی بدولت آج ہمیں مساجد میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے مناظر ملتے ہیں، یہ رونقیں ملتے ہیں، پھر ختم کی رات ہوتی ہے، پھر اس وقت دعائیں ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمان جو ایک دوسرے سے جھگڑے نفرت عداوت کی وجہ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تراویح کی جماعت میں ایک صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک بہترین عبادت کی شکل بن گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، جس کا ثواب آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو ہوتے تھے اس پر رب العزت کی بھی تائید نازل ہوا کرتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تائید ہے حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فیصلوں پر۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے، اور حضرات خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، یعنی کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں میرا فیصلہ آپ کے سامنے نہ پہنچے، حضرات خلفاء راشدین کا فیصلہ پہنچ جائے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تو حضرات خلفاء راشدین کا فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو اس میں ظاہر نہیں ہوا تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا۔ حضرات خلفاء راشدین بھی مہدیین ہے، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طریقے کو، ان کے فیصلے کو بھی لازم پکڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہو، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام، حضرات خلفائے راشدین، ان کے فیصلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک تائید فرما دی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو، ہم حضرات صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں، ان کے فیصلے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہی بہتر طور پر جانتے ہوتے ہیں کہ مزاج پیغمبر کیا ہے،
پیغمبر کا عمل کیا ہے، پیغمبر کی سوچ کیا ہے، وہی اس کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ اس فیصلے پر عمل کرتے ہیں جو واقعتاً پیغمبر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس تراویح کی نماز کو پابندی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔